ملاقات ہے صرف 1 منٹ. واہ جی واہ, چل بھی چودھری پھر. جی 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 منڈیا نجکاری کا دفتر ہے نا؟ جی جی چور صاحب, یہ بالکل نجکاری کا دفتر ہے اور آپ کا اپنا دفتر ہے. جو چیزیں رکھی ہیں نجکاری والی ہیں؟ جی جی بالکل, یہ بھی نجکاری والی ہے, یہ بھی نجکاری والی ہے. لوٹا بھی نجکاری شعبے دے رہے ہو؟ جی جی ہاتھ نہ لگائیں, بڑا مہنگا لوٹا ہے جناب, یہ نجکاری والا ہے بالکل. کتنی قیمت ہے؟ $1 ارب. 1 ارب ڈالر ایک لوٹا؟ کیوں اتنی مہنگی تھی کی خوبی ہے؟ کیوں مہنگا ہے؟ اوہو چوئی صاحب, یہ خالی ایک لوٹا نہیں ہے, یہ پوری انڈسٹری ہے لوٹوں کی, اس کی نجکاری کر رہے ہیں. ہم نے ایک سیمپل رکھا ہوا ہے یہاں. میں نے ٹیز کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا بتانا ہمارا فرض ہے, آخر میں یہاں کنسلٹنٹ ہوں. تو پھر پلاسٹک دا ہے؟ اوہو, ویسے تو چوئی صاحب 18ویں ترمیم کے بعد لوٹے بننے بند ہو گئے ہیں, اب وہاں پہ ہم پلاسٹک کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں. اچھا تیو نجکاری کر رہے ہیں؟ ہاں جی, اس لیے کر رہے ہیں. اور ایک چیز ہے, پانی بھریا پیا جی یار, ادھا سکا ہے ادھا بھریا, ایک ہی گل ہے, ایک ہی چیز ہے. اوہو, ڈیم میں پانی ہوتا ہے نا جی, یہ پانی ہے, سیمپل رکھا ہے ہم نے. ہم منگلا ڈیم کی نجکاری کر رہے ہیں. جی منگلا ڈیم پورے کا پورا؟ جی پورے کا پورا ہم کر رہے ہیں جناب. میں نے خرید کے کریں گے. اوہو چوئی صاحب, آپ بڑے بولے بادشاہ ہیں. چھوٹا سا ون ٹب رکھ کے اس کا ڈیم بنائیں, باقی زمین پہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں, عیاشی کریں. نہیں سوسائٹی لگا میں نہیں کرتا, تو رہن دے. اے دیکھو مل لگتا کوئی ہاتھ نہ لگائیں چوئی صاحب, یہ پوری سٹیل مل ہے, پوری سٹیل مل کی نجکاری کر رہے ہیں ہم. کرپشن کر کے پوری سٹیل مل اینی رہ گئی ہے. میں اتنے کم واسطے, میں بندے کی نوکری واسطے بندہ اپنا ہے. اچھا سینٹر وغیرہ نہ گل بھی ہو گئی ہے. اچھا وزیر صاحب نے کہا یہ میں نے ساری چیزیں بیچ دیں گا تو پھر بنے گا کی؟ اوہو چوئی صاحب, یہ کم از کم 5-10 سال لگیں گے. جب اس کی ہو جائے گی بڈ, ہم نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں تیار, وہ چلے جائیں گے عدالت میں اسٹے کے لیے. نوکریاں جاری, کام جاری. چوہدری صاحب آپ کا بڑا شکریہ, آپ آج تشریف لائے, بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. تو ہونی چاہیے ملاقاتیں, یہ تو لگتا ہے کہ صدیوں سے آپ سے بات چیت ہی نہیں ہوئی, ملاقات ہی نہیں ہوئی. تسی ہن سانوں بلاندے نہیں, اسی کی کریے؟ اسی آگے جیسے آپ ہی تہاڈی بیٹھک جو ہے, یہ تہاڈے گھر غریب خانے جا گئے ہیں, ان نالے چودھری بیٹھے گئے, یہ کدھر بھی جا سکتی ہے. مور دین ویلکم جی, جب آپ کا دل چاہے, جب مرضی آئے, آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے, یہ تو مہمانوں کو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. چوئی صاحب بڑی تاریخی جگہ آپ کو پتا ہے, یہاں بی بی محترمہ شہید بی بی بڑی دفعہ آئی ہیں, بڑے بڑے فیصلے کیے انہوں نے ان کے ساتھ مل کے. ویسے تو آپ بھی تاریخی شخصیت ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی اس کو سوچیں. انہاں مطلب ہے شہید بی بی تو بعد میں دوسرا امپورٹنٹ بندہ ہے اس گھر چ. نہیں, مطلب بہت سارے لوگ آتے رہے. ویسے میں نے خطرہ ایک چیز کا پی گیا کہ اتنے تو بی بی میرا, جدو کہ میرا آئیڈیا ہے, وہ کئی باری گرفتار بھی ہوئی ہیں. میرے واسطے نہیں باہر کوئی بندہ بلایا ہے؟ نہیں, آپ کے لیے کوئی بندہ نہیں بلایا باہر جی. پکی گل ہے؟ پکی بات. پولیس کی گڈی باہر کھڑی, میں پریشان ہو گیا, میں کہا پتہ نہیں کوئی ساڑھے تہاڈی حفاظت لئی ہے, سیکیورٹی والی ہے چوئی صاحب. اچھا یہ بتائے کہ آج کل ہو گی رہا ہے, گورنمنٹ کی کر رہی ہے, بجٹ دیتا ہے لوگوں کو, کوئی عوام دے فائدے کی گل میں تو کوئی نظر نہیں آتی. میرے خیال میں آپ نے بجٹ سنا نہیں, کیونکہ آپ سینٹ کے رکن ہیں, تو آپ نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھے. لیکن میں بجٹ نہ سننے کے باوجود میں نے اس پہ تقریر کر دی. وہ تو بڑی آپ کی خوبی ہے, میں سمجھتا ہوں. کمال ہے, میرا کمال ہے. لیکن اگر آپ بجٹ سنتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ میں جو وزیر خزانہ ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی اور ایک نیا ویژن دیا. اس میں پارٹی کا ویژن ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب کیڑی پارٹی دی گل کر رہے ہو؟ پیپلز پارٹی دی گل کر رہا ہوں, اور کیڑی دی کر رہے ہیں, اپنی پارٹی دی گل کر رہے ہیں. تسی تے ایتھے مہمان ہو نا, میری گل سنو, میں تمہیں جی دسن لگا. اچھا, پیپلز پارٹی کا ویژن ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے, ہم نے ریونیو جنریشن کرنی ہے, ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بہت بڑی چیلنج ہے جو کہ ٹیک اپ کیا. صاحب جس نے یہ ویژن دیا ہے, اس کو فارغ کب کر رہے ہیں؟ کس کو؟ جس نے ویژن دیا تقریر کی, بڑی اچھی تقریر. ویژن تو دیکھیں نا جی, پارٹی کا ہے. پنجواں وزیر خزانہ ہے, پنجواں وزیر خزانہ لایا تسی؟ سر پنجواں ہوئے, چھواں ہوئے, اٹ ڈیپینڈز آن دی ٹیم. یہ بات نہ آپ کہیں. آپ جب ہماری گورنمنٹ تھی, آپ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ تھے, اس وقت بھی یہی وزیر خزانہ تھے. نہیں, میں آپ کی گورنمنٹ کا کبھی حصہ نہیں رہا. یہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ تھے. کون وزیر خزانہ جو ہیں, یہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ تھے. لیکن تو سر نال تھا ایسا نا. نہیں, میں آپ کے ساتھ بھی نہیں, دوستی ہونا اور بات ہے,
दोस्ती मेरी अब भी आपके साथ है, तब भी थी, लेकिन मैं आज़ाद था और मेरी हमेशा जो है पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वोट भेजा था ना नहीं वो तो ठीक है जी, लेकिन नहीं, देखिए एक मिनट, वोट कब डाला जी मैंने आपको? मैंने पता लगा सी तो गलत पता लगे, कटाओ वोट, सीक्रेट बैलेट दोनों किसने पता लगे? नहीं, इनकी पहुंच है जी, चोई साहब की बड़ी पहुंच है। अच्छा वकार साहब, आपको इतनी बड़ी टीम में से बंदा फिर भी इनकी काबीना का लाना पड़ा, ये कोई बात समझ नहीं आई। ये तो हमारी फराख दिली है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी लीडरशिप नहीं, क्यों नहीं। देखें जी, आपने टेक्निकल जगह पे टेक्निकल आदमी लगाना होता है, तो ये मेरा तुम्हारा आपका क्या रह गया? अब तो ये पॉलिटिकल सिस्टम साथ लेके चलना है। थोड़ी सी फराख दिली का और मुजाहरा करें, कहीं मुझे डीजी लगा दें, कहीं मैं चोई साहब से बड़ा तंग आ, कहीं एमडी लगा दें, कहीं क्लर्क ही लगा दें। मैं डीजी बनन दी पई है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखो जी, जहाँ आपने मुल्क छोड़ा था, मैं बिलीव नहीं करता कि पुरानी बातें की जाएं या पुरानी बातें दोहराई जाएं। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ बड़ा बेहतर ਸੀ। आपने मुल्क, देखे मैं बताऊं, मैं ऐसी बात कहना नहीं चाहता जो आपको ना बुरी लगे और नाजरीन को भी अच्छी ना लगे, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं साथ लेके चलना, क्योंकि इदारों की इस्तेकाम के लिए, उनको मुस्तहकम करने के लिए हमें एक दूसरे की तरफ फराखदिली से बात करनी होगी और हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। माजी की जो गलतियाँ उनको भूलना होगा और आगे एक साथ चलना होगा रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी पे। क्योंकि अगर देखें, 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें आपने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को इस्तेकाम दिया है, जिससे आपने मिला है ये पॉलिटिकल सिस्टम। आवाम को क्या मिला 18वीं तरमीम? देखिए मैं बताऊँ आपको, महंगाई घट हुई है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है मुल्क में, तो उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो तो लड़ाई पा रही है अदलिया दे नाल। चोई साहब गलते सुन लो, ये तो मिट्टी पानी जे नहीं ऐसे गल मैं कह रहे हैं गल सुन लो, सच्ची गल करो। सच्ची मैं सच्ची ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਚਾहे ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, अपने घर का हो या बाहर का हो, वो सबसे पहले ये पूछता है जी आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है। मिलके फैसले होते हैं। आप कल ही बैठे हुए थे खाने पे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, लंच पे जो रोटी खा रहे थे, और वहाँ पे आप मतलब है कि ये अफवाह और तफहीम की बातें, ये मुझे बताएं कि आपने कब बुलाया था पीपल्स पार्टी वालों को या नवाज लीग वालों को। ये तो अब तमाम जितने भी पार्टीज हैं सब एक होके मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि जी इस 18वीं तरमीम से क्या फ़ायदा होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आपने कंटिन्यूएशन करनी है अपनी पॉलिसीज़ की, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सूबों में इत्तफाक़ राय हो, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट में इत्तफाक़ राय हो, में इत्तफाक़ राय हो। मैं आपको पता है ये निजकारी के वजीर हैं, मैं जरा एक बाहर चक्कर लगाऊं, कहीं आपकी गड्डी निजकारी उस शोबे में ना दे दे। नहीं कोई गल नहीं। हाँ तो चक्कर लाया, मैं जरा ब्रेक लेना यार, ब्रेक लो जी।